بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، زندہ دلان لاہور کا ماننا ہے کہ لاہور شہر کی رونق و برکت داتا صاحب کے دم سے ہے، یہاں تک کہ لاہور شہر کو داتا کی نگری بھی کہا جاتا ہے۔ داتا صاحب یعنی حضرت داتا گنج بخش سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا لاہور سے تعلق کب اور کیسے بنا، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی ولادت باسعادت افغانستان کے معروف شہر غزنی میں 400 ہجری کو ہوئی اور آپ کا تعلق سادات خاندان سے تھا۔ آپ کا اسم شریف علی، کنیت ابو الحسن اور لقب داتا گنج بخش ہے۔ شہر غزنی کے محلہ جلاب میں آپ کے ددیال کا گھر تھا، جبکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ننیال کا گھر محلہ حجویر میں تھا اور اسی نسبت سے آپ حجویری اور جلابی کہلاتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 4 برس کی عمر میں اپنے والد محترم حضرت عثمان بن علی رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی۔ دوستو، 432 ہجری میں مرشد کریم حضرت شیخ ابو الفضل قطبی نے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کو لاہور روانہ ہونے کا فرمایا کہ غزنی کو خیر آباد کہو، اور دین اسلام کی تبلیغ کا بے مثل شوق لیے کئی مہینوں کے دشوار گزار کٹھن سفر کے بعد لاہور پہنچے۔ لاہور میں مستقل سکونت اختیار فرمائی۔ لاہور میں ہر طرف ہندو مذہب کے پیروکار اور پیشوا کا دور تھا، مگر سید علی حجویری نیک سیرت اور شفقت و محبت سے بھرپور شخصیت تھے۔ لوگوں کو کفر و شرک کی دلدل سے نکال کر صراط مستقیم کی طرف گامزن کرنے کا باعث بھی بنے۔ کچھ عرصے میں لاہور کے شہری جوگ در جوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ ناظرین گرامی، مشرق اور اپنے دور کے مرد کلندر حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے اسی تناظر میں فرمایا تھا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ آپ کی نگاہ فیض کا اظہار خواجگان چشت کی آنکھوں کی ٹھنڈک غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا تھا کہ جب خواجہ غریب نواز لاہور تشریف لائے اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار اقدس پر حاضری دی اور ایک حجرے میں 40 دن کا چلا کاٹا۔ میرے پیارے دوستو، اس دوران حضور داتا صاحب نے فیض و برکات کی بارش بھی کی۔ خواجہ غریب نواز کی زبان مبارک پر داتا علی حجویری کے لیے بطور خاص یہ شعر جاری ہوا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسار پیر کامل کاملہ نہ رہنما۔ دوستو، اب اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ حضرت علی حجویری داتا گنج بخش کی کرامات شیئر کرتا چلوں، لیکن اس سے قبل میں آپ سے ایک التماس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ٹی وی 004 کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی بیل بٹن کو بھی کلک کیجئے تاکہ آنے والی ہماری تمام تفصیلات اور ویڈیوز فیوچر میں بھی آپ کو بآسانی ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ دوستو، رائے راجو ایک ہندو اور انتہائی سخت جادوگر تھا۔ اسے جو دودھ کا نذرانہ نہ پیش کرتا، اس کے جانور پر ایک ایسا جادو کرتا تھا کہ اس کے جانور سے دودھ کی بجائے خون نکلتا تھا۔ ایک بوڑھی عورت رائے راجو کے پاس دودھ کا نذرانہ لے جا رہی تھی کہ آپ نے اسے آواز دی کہ کچھ دودھ قیمت لے کر مجھے دے دو، تو اس بوڑھی عورت نے رائے راجو کے جادو کا ذکر کر کے دودھ بیچنے سے انکار کر دیا، اور اس پر حضرت داتا رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر فرمایا، اگر تم دودھ دے دو تو تمہارے جانوروں کا دودھ بڑھ جائے گا۔ چنانچہ اس خاتون نے بادل نخواستہ دودھ پیش کر دیا۔ جب گھر گئی تو اس کی حیرت کی حد نہ رہی کہ جانوروں کا دودھ اس قدر زیادہ ہو گیا کہ تمام برتن دودھ سے بھر گئے، تو تھنوں سے دودھ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ جب یہ خبر پھیلی تو اگلے روز گرد و نواح کے تمام جو لوگ تھے وہاں پر موجود، وہ دودھ کا نذرانہ لے کر حاضر ہونے لگے۔ تو اس طرح درویشی اور مسافروں کے لیے لنگر کا سلسلہ شروع ہوا، جو کہ آج تک جاری ہے۔ دوستو، رائے راجو کا دودھ کا نذرانہ بند ہوا تو اسے بڑا طیش آیا اور وہ حضرت داتا رحمۃ اللہ علیہ کا مقابلہ کرنے کے لیے سامنے آیا اور آپ کو مقابلے کے لیے للکارتے ہوئے کہا کہ تمہارے پاس کوئی کمال ہے تو دکھاؤ۔ آپ نے فرمایا، میں اللہ کا عاجز بندہ ہوں، اگر تمہارے پاس کوئی کمال ہو تو ضرور دکھاؤ۔ رائے راجو نے جواب دیا، تو لو دیکھو میرا کرشمہ، یہ کہا اور جادو کے زور پر ہوا میں اڑنے لگا۔ حضرت داتا رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور اپنے جوتے ہوا میں پھینک دیے اور وہ جوتے رائے راجو کے ساتھ ہوا میں اڑنے لگے۔ حضرت داتا رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت دیکھ کر رائے راجو نے توبہ کر لی اور اسلام قبول کر لیا۔ دوستو، اگر ان کی کتابوں کی بات کریں تو انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، لیکن کشف المحجوب کو بڑی شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی۔ یہ کتاب فارسی زبان میں تصوف اسلامی پر پہلی اور اپنے موضوع پر سب کتب پر مقبولیت رکھتی تھی۔ یہ کتاب شریعت اور سلوک کے طالب علم کے لیے مرشد کا درجہ بھی رکھتی تھی۔ دوستو، حضرت داتا گنج بخش علم و معرفت کے ہزاروں دیے جلا کر آخرکار 19 صفر 465 ہجری 1087 کو وصال فرما گئے، مطلب دنیا سے رخصت ہو گئے، اور آپ کا سالانہ عرس مقدس 19 صفر کو انتہائی عقیدت و احترام اور شایان شان طریقے سے منایا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، سید علی حجویری کا مزار و مسجد لاہور شہر سے
آپ کی وابستگی کا مظہر ہے۔ میرے دوستو، یہاں پر میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں اور آپ تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً سبسکرائب کر کے ہمارے پکے سبسکرائبر بن جائیے، تاکہ آنے والی فیوچر میں ہماری ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔